اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب عدالت یعنی وہ حقائق جو کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج کو نظر آ گئے تھے، وہ حقائق جو تھے وہ ہائی کورٹ کے ججوں کو نظر نہیں آتے، وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، وہ برسر عدالت کہہ رہے ہیں ہم نہیں دیکھتے، پڑھ کے سنا سانو سمجھا، ٹھیک ہے نا۔ اور انہوں نے ایگزیکٹلی وہی دلائل دیے، ایگزیکٹلی سیم ڈٹو ورڈ وہی دلائل دیے جو گلی کے اندر تھڑے کے اوپر بھونکنے والا ایک یوتھڑ دلائل دے سکتا ہے، وہ ہمارے ہائی کورٹ کے ججز دلائل دے رہے تھے۔ آپ وہاں پہ کیا سر پیٹتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ ان سے دلیل میں نہیں جیت سکتے۔ آپ ان کی دلائل کی کوہیسونیس دیکھیں، ان کے الفاظ کی نشست و برخاست، الفاظ کا چناؤ بھی سیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عمران خان کسی کی قیادت کر رہا تھا کسی حملے کی، آپ کسی یوتھڑ سے بات کر کے دیکھیں، یہ گلی میں پھرنے والے کسی یوتھڑ کو پکڑ لیں اور اس سے کہیں کہ جناب وہ عمران خان کے خلاف ہونی چاہیے، وہ آپ کو ایگزیکٹلی وہی دلائل دے گا جو جسٹس لاہور ہائی کورٹ طارق شیخ کیا نام ہے پتہ نہیں، انہوں نے جو کہا ہے۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں جو ان کے فیورٹ رپورٹرز نے لفظ بائی لفظ اس وقت لکھ کے سوشل میڈیا پہ ڈالا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو میرے پاس آیا ہے، ٹھیک ہے سر۔ اس کے بعد تو پھر دلیل ختم ہو جاتی ہے، دلیل تو چلی جاتی ہے پھر کچھ اور لینے کے لیے۔ اس میں بھی تھا کہ بات کی جائے، لیکن اتنے سارے یہ رویے جو ہے، اب یہ ایک رویہ ہے، یہ رویے جو ہے گزشتہ 48 گھنٹے سے شروع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اس رویے کے تحت مختلف، یہ سب سے نچلا پن جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی شخص کے فرد کے مختلف ویڈیوز جوڑیں اور اس سے اس کی بارے میں ایک غلط امپریشن بنا کے اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خاتون ہو تو اس کے کردار کشی بھی ساتھ میں کر دی جائے، اس سے ایسے الفاظ جوڑ دیے جائیں، منسلک کر دیے جائیں۔ پہلے یہ والی حرکت بڑی تصریح کے ساتھ اور بار بار مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں کی جاتی رہی ہے اور کی جاتی ہے، لیکن اس کے خلاف جب بھی کسی عدالت میں جایا جائے تو ہماری عدلیہ فوری طور پہ ان کو ریلیف فراہم کر دیتی ہے۔ جن مجرموں نے یہ حرکت کی ہوتی ہے ان کے خلاف جو ہوتا ہے وہ نوٹس معطل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ثانیہ عاشق صاحبہ کے بارے میں بھی کی گئی، اور جو ہے وہ اپنے والد کے ساتھ تھیں اور ان کی ان تصویروں کو اور ان فوٹیج کو جو تھا غلط معنی دے کے ان ولد الحرام لوگوں نے اس کو پھیلایا۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ اب تیسری شخصیت جو ہے وہ آ گئی، یہ عظمہ ہماری بہن عظمہ زاہد بخاری صاحبہ جو ہیں، یہ جب ان کے والد صاحب ہائی کورٹ کے وکیل اور بعد میں جج تھے تو ہم اس وقت رپورٹنگ کیا کرتے تھے، تو عظمہ جو ہیں ان کے بارے میں بھی اس طرح کی ویڈیو اور فوٹیج بنا کے، میں نے بتایا نا کہ اس شعبے کے اندر یہ سب سے گھٹیا پن سمجھا جاتا ہے۔ تو عظمہ جو ہیں وہ یہ درخواست لے کے ہائی کورٹ گئی تو ہائی کورٹ نے ان کو ٹہلا دیا، کہا کہ جناب متعلقہ فورم پہ جائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ متعلقہ فورم پہ جب جاتے ہیں تو متعلقہ فورم والے نے پھر بھی ریمانڈ لینے کے لیے عدالتوں کے پاس آنا ہوتا ہے، اور عدالتیں پھر پی ٹی آئی کے لوگوں کو ریلیف دے دیتی ہیں۔ وہ کسی کی کردار کشی کریں، کسی کور کمانڈر کا گھر لوٹیں، کسی کے ہاں ڈاکہ ڈالیں، ان کے قائد کے لیے، ان کے پیر و مرشد کے لیے ریلیف کے دروازے پاکستان کی موجودہ عدلیہ میں کھلے ہوئے ہیں۔ ابھی میں ایک مقدمہ بھگت کے ہٹاؤں، ابھی دوسرے کی تیاری شروع ہو گئی ہے، اور جب ہم عدالتوں میں جاتے تھے تو وہاں پہ ایسے ایسے یوتھڑ بھرتی کیے ہوئے ہیں کہ کانوں کے اندر باقاعدہ اپنی وہ لگا کے بیٹھتے تھے، وکیل دلائل دے رہا ہے، وہ اپنے گانے سن رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فیصلہ لکھا لکھایا اس کے پاس پتہ نہیں کہاں سے ہوتا تھا، وہ اس نے نکال کے تو وہ اپنے چیمبر میں جا کے باہر بھجوا دینا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی لاہور کی عدالتوں کے اندر یہ مناظر میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ خواتین و حضرات اس طرح کر رہے ہوتے تھے تو میں ان سے پوچھتا تھا ان کو رکھا کس نے، تو بتایا جاتا تھا یہ فلانے ہائی کورٹ کے جج کی رشتہ دار ہے، تو فلانے کی ہے بار ایسوسی ایشن کے بندے کی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کے مسائل جو ہیں، مسائل تصوف وہاں پہ جاری رہتے ہیں۔ تو خیر
بات ہو رہی تھی ڈیسپریٹ ہونے کی، اور ڈیسپریشن کے اندر میں نے آپ کو 2 واقعات پیش کیے ہیں، عظمت زاہد بخاری صاحبہ کا، اور اس کے بعد وہ جو رشید انجم ہے چودھری نیفدہ ککڑ، اور چودھری نیفدہ ککڑ تو یاد آیا یار، چودھری رشیدہ ککڑ جڑا ہے نا 92 ٹی وی وہ برطانیہ کے اندر بند ہو گیا، کر دیا گیا۔ ابھی تک صرف اتنی خبر آئی ہے، اور مسلم لیگ نون سے متعلق جو سوشل میڈیا ہینڈلر ہیں وہ اس کو شیئر کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ 92 ٹی وی کے اوپر جناب عامر متین صاحب نے مریم نواز شریف کے بارے میں ناگفتہ بے گفتگو کی تھی اور الزامات لگائے تھے، اور جب جناب ان کو وہاں پہ، اب ظاہر پاکستان میں تو اگر ان کے خلاف کسی عدالت میں جایا جاتا تو عدالتوں نے فوری طور پہ عامر متین صاحب کو ریلیف دے دینا تھا، تو برطانیہ کے اندر ان کے خلاف جو ہے وہ مورچہ لگایا گیا، اور 92 کو اس کے اندر جو ہے وہ عدالت میں طلب کیا گیا۔ 92 نے عدالت کے اندر جا کے تو میرا خیال ہے کہ خود ہی اپنے آپ کو وہاں پہ بند کرنے کی پیشکش کر دی ہے، میرا نہیں خیال ان کی اس طرح جان چھوٹ سکتی ہے، لیکن بہرحال ابھی کیس کی ڈیٹیل آئیں گی تو وہ پڑھیں گے، اور وہ مقدمہ ہار گئے ہیں یا انہیں ہار جانے کا خدشہ ہے، ہار جانے کے لیول پہ جانے ہی نہیں دیا جاتا، ادروائز عدالتیں پھر اتنا لمبا تونتی ہیں کہ نسلیں یاد کرتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پہلے ہی دوڑ لگ جائے گی، ورنہ یہ کولا نیکسٹ ہو گیا ہے، یہ کولا نیکسٹ بھی نہیں کہی ہے نا، اس کے بعد پھر مدینہ یونیورسٹی ہو گئی ہے۔ ویسے دیکھیں یہ 92 والے جو ہے نا یہ نماز مدینے کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مطلب کہ ان کی جو فیصل آباد کے اندر یونیورسٹی ہے وہاں پہ پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کے بارے میں ناگفتہ بے داستانیں جو ہیں وہ مشہور ہیں، بیان نہیں کی جا سکتی، دہرائی نہیں جا سکتی، حوالہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ کسان گھی جو ہے وہ تقسیم کے اندر دوسرے بھائی کے حصے آ گیا ہوا ہے، ان کے پاس یونیورسٹی ہے اور میڈیکل کالج ہے، بلکہ نہیں انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے، وہ فیصل آباد والا یونیورسٹی اور میڈیکل کالج بھی کسی اور بھائی کے حصے آ گیا ہوا ہے۔ تو یہ جو 92 ٹی وی جن صاحب کے حصے آیا ان کی پروڈکٹ کون سی ہے جس کا بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے؟ برطانیہ نے پابندی لا دی تو آپ بھی تو اپنے گھروں پہ پابندی لگائیں نا ان کی پروڈکٹس کے اوپر، کسان کی اس کا نہیں ہے ویسے بائی دا وے۔ اب جناب وہ جو خاتون ہیں ہماری عظمہ بخاری بہن ہے ہماری، وہ پہنچی ہائی کورٹ، تو ہائی کورٹ نے کہا کہ جناب ہم تو اس میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا جی متعلقہ اداروں کو کہہ دیں کہ جناب وہ کارروائی کریں، اور وہ لوور عدالتیں آپ ان کو نہ روکیں کام کرنے سے، ظاہر ہے، اور وہ کیا کہہ سکتے تھے وہاں پہ، کیونکہ ہائی کورٹ نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تو اعظم وزیر طارق صاحب کو پہلی سلامی ہوئی ہے، عمران احمد خان نیازی کا وہ فیصلہ جو کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے دیا تھا ریمانڈ کا، وہ ہائی کورٹ نے ریورس کر کے مارا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری مبارک ان کو کہ اپنا عظمہ زاہد بخاری صاحبہ جو ہے نا مطلب کہ ان کی بھی نہیں سنی گئی، اور منصور عوان صاحب کی بھی مبارک ہو، وہ جناب عطر من اللہ صاحب کے نہیں، وہ عطر من اللہ صاحب کے چیمبر چلاتے ہیں نا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، پی ایم ایل این کو ساری عمر عقل نہ آئی، ٹھیک ہے، ساری عمر عقل نہ آئی، جوتے بھی کھائے اور سارا کچھ کیا، خیر چھوڑیں اس باتوں کو، ہم نے تو رونا ہی رونا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب جناب کیا ہوا ہے، اچھا ڈیسپریٹ ہو گئے، میں بات کر رہا تھا ان کی ڈیسپریشن کی۔ اب ڈیسپریشن کا لیول یہ تھا کہ پہلے عظمہ بخاری کی ویڈیو کی، پھر انجم کے اوپر حملہ کیا۔ اس ڈیسپریشن کی بنیادی طور پہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روزانہ ان کو یقین دلایا جاتا ہے کہ عمران احمد خان نیازی باہر آ رہا ہے، کبھی کسی دن ایجنڈا ہوتا ہے کہ جناب جیسے ہی ٹرمپ جیت کے آئے گا وہ جناب عمران احمد خان حکم فرمائے گا، فون کرے گا، اور جنرل عاصم منیر جائے گا ڈیالہ اور وہاں پہ سلوٹ مارے گا۔ ڈیالہ اسی لیے رکھا ہوا کہ نزدیک پڑے جنرل عاصم منیر کو، جا کے سلوٹ مارے گا، اور سلوٹ مار کے عمران احمد خان نیازی کو باہر نکال کے جناب پرائم منسٹر ہاؤس بتائے گا، اور چاچو کو گردن سے یہاں سے کالر سے پکڑ کے گھسیٹ کے وہاں سے نکالے گا، اور پھر جناب عاصم منیر صاحب کی چونکہ گردن اتارنے کا اعلان کیا ہوا ہے، اس کے بعد وہ ہاتھ سے خنجر نکالیں گے عاصم منیر شاہ صاحب، اور عمران خان کے ہاتھ میں دیں گے کہ اب میری آپ گردن کاٹ دیجئے۔ مطلب اس طرح کی داستانیں جو ہیں یوتھیوں کو دن بدن پھیلائی جاتی ہیں۔ اب جناب جو نیا سروے آیا ہے، اور جیسے ہی بابا بائیڈن جو ہے وہ اس نے وڈرا کیا ہے، اور وہ جو کارمیلا ہے، کیا نام ہے جی اس کا، ہاں اس کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے، اس کی امید بندی ہے، تو اس کے بارے میں سروے جاری کر رہے ہیں۔ ان کے بھی تو لابیسٹ ہوں گے نا کہ جناب 76% کال ہے، اس کو ووٹ دیں گے تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا۔
تو اس سے کیا ہوا ہے کہ اپنا ٹرمپ کے جیتنے کے امکانات جیسے ہی کم ہوئے ہیں تو عمران احمد خان نیازی کی رہائی کی امید جو ہے وہ ذرا اور کم ہوئی ہے، تو ڈیسپریٹ ہو گئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور بھی اس طرح کی کوئی بات ہو سکتی ہے جس کی ڈیسپریشن کی بنیاد کے اوپر یوتھروں نے فوری طور پہ حملے شروع کر دیے ہیں، کھرنڈ بڑھنے شروع کر دیے ہیں، لاتوں کو پڑ گئے ہیں، بھلے وہ کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں، تھڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب اسمبلی کے سامنے ہیں، الحمرا آرٹس کونسل کے باہر ہیں۔ نہیں میں کہنا میرے خلاف اجے بڑے مقدمے نے، ہاں تسی مینوں کہندے ہو کہ میں کہاں کہ بھلے وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے، نہیں میں کہنا جی، بس ایتھے ختم کر دو، بند کر دو عبد الرحمان بٹ صاحب، بند کر دو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔